السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے اور اس کی مدت 10 دن ہے۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اس طرح ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو کم از کم رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک ہمیں سمجھ کے ضرور ختم کرنا چاہیے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اس میں۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے۔ یہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے مساجد میں جو اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو ادھر انہوں نے تمام مساجد میں ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے پردے لگا کے سب کے لیے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں تمام لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو آپ 20 رمضان کو مغرب سے پہلے چلے جاتے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے، اور اس کے بعد جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوتی ہے کہ جس جگہ آپ نے بیٹھ کے اعتکاف کرنا ہے، تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد داخل ہوتے تھے۔ اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ یہ متفقہ علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی۔ واپس جانے کے لیے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن دیکھیں اب ہمارے پاکستان میں جو بھی سچویشن ہے، اب ادھر خواتین جو اپنے ہسبینڈ سے اگر ملنے جائیں مساجد میں، تو ایک تو وہاں اتنی ارینجمنٹس نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے ان سے زیادہ باتیں کر سکیں، اور دوسرا ٹائم کی ذرا پابندی کا خیال خود ہی رکھنا چاہیے، اور بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اعتکاف مساجد میں کرنا فرض ہے۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ حالت اعتکاف میں بیمار کی عیادت کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مباشرت کرنا، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، اعتکاف کرنے والے کے لیے اس کی سنت یہ ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار کرسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ ہی اس سے تعلق قائم کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضائے حاجت، فرض، غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے، جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اگر کوئی جنازہ ادھر آ جاتا ہے تو وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر مسجد میں کوئی اور اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ بیمار ہے، تو مسجد کے اندر آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں، مسجد سے باہر کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے۔ فرض کرے کسی کا جنازہ مسجد میں آیا، آپ اس کی تدفین کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ قضائے حاجت یا فرض غسل کے بغیر آپ مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے جو ارینجمنٹس ہیں مساجد کے اندر ہی سائٹس پہ ایک جگہ پہ واش رومس وغیرہ سارے بنے ہوتے ہیں، تو اس لیے اب واش روم جانے کے لیے بھی آپ کو مسجد سے باہر جانا نہیں پڑتا۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے 21 سے 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج نے بھی اعتکاف کیا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اگر 10 دن کا تو سنت ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 دن کا کیا تھا، مگر اسے کم مدت میں بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کے پاس کم ٹائم ہو۔ اعتکاف کے لیے روزے کی شرط، اگر تو دیکھیں اعتکاف رمضان المبارک میں کرنا ہے تو اس کے لیے روزے کی شرط ہے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں نا، وہ بغیر عذر کے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو رمضان المبارک میں جو اعتکاف کریں گے تو اس میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، رمضان کے علاوہ اگر کسی نے اعتکاف کرنا ہے، جس طرح نظر کوئی مانی ہے، اس کا اعتکاف کرنا ہے، تو اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، تو لیکن رمضان المبارک میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ جائے اعتکاف میں داخل ہونے کا وقت، 20 رمضان المبارک کی شام کو اعتکاف کرنے والا مسجد پہنچ جائے اور اگلے روز صبح فجر کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو۔ اعتکاف میں جائز امور کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اعتکاف کی جگہ چارپائی اور بستر بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شوہر کی زیارت کے لیے بیوی مسجد آ سکتی ہے، نیز کوئی عزیز رشتہ دار بھی ملنے آ سکتا ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا خواتین کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا درست ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب دوران اعتکاف کون کون سے کام ممنوع ہیں؟ نمبر 1، کبائر گناہوں کا ارتکاب۔ نمبر 2، میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا۔ نمبر 3، بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا۔ نمبر 4، مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، البتہ مسجد ہی میں جنازہ یا عیادت کا اگر موقع بن جائے تو آپ کر سکتے ہیں، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ عورت کا ناپاکی کی حالت میں اعتکاف کرنا، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرنا۔ اب عورت نے اگر اعتکاف کرنا ہے تو اس کے شوہر کی رضامندی بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کو باطل کرنے والے افعال کون سے ہیں؟ نمبر 1، مباشرت۔ نمبر 2، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب۔ اور نمبر 3، بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جانا۔ اعتکاف کی جگہ، اعتکاف کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود مخصوص کی ہے کہ وہ مساجد میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا، اور تم ان عورتوں سے ملاپ نہ کرو اس حالت میں کہ تم مسجد میں ہو۔ اس آیت میں مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جسے مسلمانوں نے باجماعت نماز کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہاں جمعہ ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اذان دی جاتی ہے، تو اس جگہ جو اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اور اس آیت نمبر 187 سورۃ بقرہ سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مساجد کے اندر ہی ہوگا، مساجد کے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ مسجد الحرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو جو ہے اعتکاف، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خواتین اعتکاف کہاں کریں؟ وہ گھروں میں کریں؟ تو دیکھیں، عورت ہو یا مرد، اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت خود نازل کر دی، اعتکاف کے لیے جگہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے مخصوص کی ہے، تو اس لیے عورت نے بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو وہ مسجد میں ہی کرے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ تمام بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرتی تھی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے جو حجرے تھے مسجد نبوی کے ساتھ تھے، اور ان کے جو دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اعتکاف اپنے حجروں میں نہیں کیا، انہوں نے مسجد کے اندر ہی کیا ہے۔ تو اس لیے خواتین اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں کہ اگر تو ان کے سراؤنڈنگز میں کوئی مسجد میں خواتین کا اچھا ارینجمنٹ ہے، وہ وہاں محفوظ رہ کے اعتکاف کر سکتی ہیں تو وہ ادھر کریں، اور اگر کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں انہیں ملتی تو پھر آپ اعتکاف، اگر تو سنت کا ثواب لینا ہے پھر اعتکاف مساجد میں، پھر آپ گھر میں ویسے اللہ کا ذکر اذکار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف یوں تو کسی بھی مہینے یا ایام میں کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے آخری جو عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے، اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اور جو ہے اعتکاف، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نمبر 1، انسان روزہ رکھتا ہے، نمبر 2، لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہیں وہ آخری عشرے میں آتی ہیں،
تو وہاں ایک ماحول بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو نیکی ہے وہ زیادہ کر سکتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ۔ اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ تو دن کے ٹائم انسان کھانا پینے سے خود کو روکتا ہے، اور رات کو جب وہ تراویحیں پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ ہے وہ انسان کو زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے اعتکاف میں اگر آپ کر رہے ہیں مسجد کے اندر، تو اس میں جو آج کل کے جو فتنے کا دور ہے اس میں سب سے بڑا جو المیہ ہوا ہے جب سے یہ موبائلز اور انٹرنیٹ بہت زیادہ عام ہوئے ہیں، تو لوگوں نے اصل روح جو اعتکاف کی وہ ختم تقریباً کر کے رکھ دی ہے۔ اب اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یکسو ہو کر مسجد میں آپ بیٹھیں، دنیا سے اپنا رابطہ کٹ آف کریں اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ مگر ان موبائلز کی وجہ سے آج ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے اپنے گھر والوں کے ساتھ نمبر 1 رابطہ ہوتا ہے، نمبر 2 ابھی آپ 9 یا 10 دنوں کے لیے مسجد میں گئے ہیں، سارے گھر والے رشتہ دار ایسے ملنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے نا پتہ نہیں وہ کب سے بندہ کہیں گیا ہوگا۔ دیکھیں، بغیر ضرورت کے ملنے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے، نمبر 1 بغیر ضرورت کے لیے گھر میں رابطہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سحری افطاری آپ کو مسجد تک پہنچا رہا ہے تو جسٹ آپ اس سے لیں، یہ نہیں اب ساری کہانیاں کون کہاں گیا، کس نے کیا کیا۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ ان سب کو ہدایت دے، کہ اعتکاف وہ کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہاں دوستیاں بنائی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ دیکھا ہے انہیں شاید ویسے سونے کا بیچاروں کو ٹائم نہیں ملتا، تو وہ کہتے ہیں اعتکاف کر لے، چلو 9-10 دن دل کھول کے ہم ادھر سو سکتے ہیں۔ دیکھیں، وہاں آپ اللہ کے گھر اگر گئے ہیں تو وہاں آپ نے زیادہ سے زیادہ جاگنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ اب آپ سوئے ہیں تو آدھا دن سے زیادہ آپ سوئے رہیں، باقی آدھا دن آپ نے ادھر دوستیاں بنا لی ہیں، ان کے ساتھ آپ گپے شپے مارتے رہیں، تو یہ مقصد نہیں ہے اعتکاف کا۔ تو جو اعتکاف کی روح ہے اس کو پانے کی ہم نے کوشش کرنا ہے۔ اللہ کی محبت میں انسان اعتکاف کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے اعتکاف کرتا ہے۔ اور دوسرا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں خواتین کا اعتکاف، خواتین کا اعتکاف بھی مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی کئی دفعہ اعتکاف کیا ہے، میرے گھر کے قریب بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے خواتین کے لیے۔ تو جو اعتکاف اگر آپ کرنا چاہتی ہیں خواتین تو مسجد کے اندر ہی ہوگا، اگر آپ کو یہ اپرچونٹی کہیں اویل نہیں ہے تو پھر آپ اعتکاف نہ کریں، پھر آپ گھر میں ویسے اللہ کا ذکر اذکار زیادہ کریں، پھر آپ نے خود کو باؤنڈ ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو سنت موقدہ وہ ہے وہ تو مسجد کے اندر ہی ادا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اعتکاف کی روح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔